بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الغرق والحرق والہدم۔ آج کا سبق سراجی کی آخری فصل ہے، جس میں کئی افراد کے ایک ساتھ فوت ہونے کی صورت میں وراثت کے مسائل بیان کریں گے۔ اس میں لفظ غرقہ غریق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ڈوبنے والا۔ تو غرقہ کا معنی ہوا ڈوبنے والے، دریا میں یا سمندر میں ڈوب کر مرنے والے لوگوں کو غرقہ کہتے ہیں۔ اور حرقہ جمع ہے حریق کی، اور حریق کا معنی ہے جلنے والا۔ تو حرقہ کا معنی ہوا جلنے والے، یعنی کئی افراد جو ایک ساتھ جل کر مر جائیں انہیں حرقہ کہتے ہیں۔ اور ہدمہ حدیم کی جمع، جس کا معنی ہے دب جانے والا۔ تو ہدمہ کا معنی ہوا دب جانے والے، اور مراد اس سے وہ لوگ، کئی افراد جو ایک ساتھ کسی ملبے کے نیچے، کسی دیوار کے نیچے، کسی مکان کے نیچے دب کر مر جائیں۔ تو اگر چند رشتہ دار ایک ساتھ فوت ہوئے تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا نہیں؟ تو آج کے سبق کا یہ عنوان ہے۔ یاد رکھیے، وراثت کی شرائط میں ایک بات یہ ہے کہ وارث بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ ہو تو وہ وراثت پائے گا، الا یہ کہ کوئی اور سبب موجود نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وراثت نہ پا سکے۔ تو اگر کوئی بندہ مورث کی موت سے قبل فوت ہوا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اذا ماتت جماعت، جب ایک جماعت فوت ہو جائے، چاہے ڈوب کر دریا و سمندر میں، یا کسی ملبے کے نیچے دب کر، یا آگ میں جل جانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو دیکھیں گے کہ وہ ایک ساتھ فوت ہوئے یا کچھ پہلے فوت ہوئے، کچھ بعد میں فوت ہوئے، یا معلوم نہیں کہ پہلے کون فوت ہوا بعد میں کون فوت ہوا۔ اگر کچھ افراد ملبے کے نیچے دب کر مرے، یا دریا و سمندر میں کشتی ڈوب گئی جس کے نتیجے میں فوت ہوئے، اگر کچھ افراد پہلے فوت ہوئے اور کچھ کی جان بعد میں نکلی، تو اس صورت میں جن پر موت پہلے طاری ہوئی وہ مورث بنیں گے، اور جن پر موت بعد میں طاری ہوئی وہ وارث بنیں گے۔ اب ان کو وراثت ملے گی، ان کی وراثت پھر ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگی۔ اور اگر ایک ساتھ اکٹھے سب کو موت واقع ہوئی اور یہ بات معلوم ہے، تو اس صورت میں اس جماعت کا کوئی فرد ایک دوسرے کا نہ وارث نہ مورث ہوگا، بلکہ جو زندہ افراد ہوں گے وہ وارث ہوں گے۔
ان دو صورتوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان نہیں کیا۔ تیسری صورت بیان کی کہ ولا یدرا ایہم مات اولا، کئی افراد اکٹھے فوت ہوئے لیکن کس کی موت پہلے واقع ہوئی اور کس کی موت بعد میں آئی یہ معلوم نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں جعلوا کأنہم ماتوا معا، تو اس صورت میں ان سب کو ایسے قرار دیا جائے گا کہ گویا کہ وہ ایک ساتھ مر چکے۔ تو جب ایک ساتھ موت طاری ہو تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح مصنف فرماتے ہیں فمال کل واحد منہم لورثتہ الاحیاء، تو اس صورت میں کہ جب کئی افراد فوت ہوئے ان میں سے کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں کہ پہلے کون فوت ہوا اور بعد میں کون فوت ہوا، گویا کہ یہ اکٹھے فوت ہوئے۔ تو جو حکم اکٹھے فوت ہونے کی صورت میں ہے وہی یہاں پر لگے گا کہ ان میں سے ہر ایک کا مال ان کے زندہ ورثہ کو بطور وراثت ملے گا، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ولا یرث بعض الاموات من بعض، اور بعض اموات دوسرے بعض اموات کی وارث نہیں ہوں گی، یعنی یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے جو کسی ملبے کے نیچے دب کر فوت ہوئے یا غرق ہو کر فوت ہوئے اور ان میں سے کسی کا معلوم نہیں پہلے کون فوت ہوا اور بعد میں کون فوت ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں ھذا ھو المختار، یہی قول مختار ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تینوں ائمہ کرام کے نزدیک قول مختار یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہی موقف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ البتہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ساتھ کئی رشتہ دار فوت ہو جائیں کسی حادثے کے اندر، اگر ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث ہو تو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی انہیں۔ ہاں اگر ان میں سے ایک جانب وارث تو بن رہا ہے دوسری جانب والا وارث نہیں بنتا، جیسے پھوپھی اور بھتیجا ہے کہ بھتیجا پھوپھی کا وارث تو بنتا ہے لیکن پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہے، تو اگر پھوپھی اور بھتیجا یہ کسی بھی سبب سے ایک ساتھ فوت ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھتیجا پھوپھی کا وارث ہوگا لیکن پھوپھی وارث نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر ہماری کتاب مکمل ہوتی ہے۔